انسان کے اندر پیدا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ اگر یہ انسان کے اندر خصوصیات پیدا نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر انسان محتاج ہے نبوت کے دروازے پر اپنے آپ کو جھکا دینے پر۔ جب تک اپنی جبین نیاز کو مصطفیٰ علیہ السلام کے دروازے اور ان کی چوکھٹ پر جھکایا نہیں جاتا، توحید کی معرفت آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب توحید یہاں تک آ پہنچی کہ آپ کو رسالت کی ضرورت، توحید کو سمجھنے کے لیے رسالت کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جب تک دعویٰ رہے گا، اس کے اوپر دلیل نہیں قائم کی جائے گی، دعوے توحید باطل ہوگا۔ جب تک محمد الرسول اللہ کی دلیل کو آپ مان نہیں لیتے، کوئی شخص مومن اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دعویٰ تو ہے، اس دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ دعوے کی دلیل اس صورت میں ہوگی کہ جب وہ محمد الرسول اللہ کہے گا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ بے شمار تفرقوں میں بٹ گئی۔ آج ہم اس کی بنیاد کے اوپر دوسرے مسلمانوں کو حجب تنقید بناتے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے فتنے پھیلتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان تفریق اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کی بنیاد بنتی ہے۔ دوستو، اسلام غیروں کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ قرآن پر غور کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے نظریات کو قرآن کی آیات کے تابع کریں۔ اپنے نظریات کے تابع قرآن کی آیات کو نہ کیا جائے۔ جب تک آپ اپنے نظریات کو قرآن کے تابع کرتے جائیں گے، سنت رسول، حدیث رسول کے تابع کرتے چلے جائیں گے، آپ راہ راست سے ایک انچ بھی نہیں ادھر ادھر ہو سکتے۔ لیکن جب اس کے الٹ انسان شروع کر دیتا ہے کہ وہ اپنی بات کو پہلے قائم کرتا ہے اور قرآن کی بات کو بعد میں سوچتا ہے، اور وہ پھر اپنی بات کے لیے قرآن سے دلائل تلاش کرتا ہے، تو دوستو، جس بات کے اوپر سب سے زیادہ شور اٹھتا ہے، امت مسلمہ بہت زیادہ تقسیم ہوتی ہے، وہ ہے شرک۔ شرک کا لفظ، شرک کا اطلاق کس بات پر ہوتا ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بہت سارے فتنے فروع ہونے کے امکانات ہیں۔ میری اس گفتگو سے یہ کوئی شخص نہ سمجھے کہ میں کسی کی دل آزاری کر رہا ہوں، بلکہ میری اس بات سے بھی مراد یہ ہے کہ فہم قرآن حاصل کیا جائے اور قرآن کے مطابق دوسروں کو برداشت کرنے کا اپنے اندر جذبہ اور مادہ پیدا کیا جائے۔ دوستو، شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات میں کسی اور ذات کو شامل کر دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اسے توحید پہ ذات بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ذات واجب الوجود کے ساتھ دنیا کی کوئی ہستی شریک نہیں ہے۔
حتیٰ کہ حضور سرور کونین جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ آپ اتنا بڑا اجتماع ہے، کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حضور علیہ السلام کو، کسی نبی کو، کسی اللہ کے ولی کو اللہ کی ذات میں شریک مانتا ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ اختلاف مٹ جانا چاہیے کہ کوئی شخص، مسلمانوں میں سے کوئی شخص دانستہ طور پر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے اور علم کے ساتھ اس بات کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی اللہ کا نبی، کوئی اللہ کا ولی شریک ہے، کوئی مسلمان اس بات پر یقین نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو دوستو، پھر شرک کا فتویٰ کیوں لگایا جائے؟ اب رہی بات توحید فی الصفات کی، سب سے بڑا جھگڑا، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اندر توحید فی الصفات کا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہے، ہم باتوں کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ اگر اس بات کو سمجھا دیا جائے تو یقیناً ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت ساری باتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج میں ذرا اس بات پر آپ کا وقت تو لے رہا ہوں، لیکن تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور جماعت خدامہ اہل سنت سے آپ یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ آپ کو وہ باتیں سمجھائی جائیں جو کوئی سمجھانے کی ہمت اور جرات نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے ممبروں پر اور ہمارے عموماً جلسوں میں آپ کو خوبصورت واقعات سنا کے، آپ کے جذبات کو انگیخت کر کے آپ کی جیبیں خالی کرا لی جاتی ہیں، اور مولوی صاحب آپ کے درمیان ایک خلیج حائل کر کے خود چلے جاتے ہیں، آپ کو لڑا کر کے خود اپنے گھر میں جا کے آرام سے سو جاتے ہیں۔ دوستو، کوئی تو ہو جو مسلمانوں کو سیدھی بات سمجھا سکے۔ توحید فی صفات اور شرک فی صفات۔ توحید فی صفات یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی دوسری ہستی کی صفات کو شامل نہ کیا جائے، اور کسی دوسری ہستی میں اللہ کی صفات کو حقیقی طور پر نہ مانا جائے۔ یہ توحید فی صفات ہے۔ توحید فی صفات کیا ہے؟ کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک۔ لیکن دوستو، صفت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک صفت حقیقی ہے اور ایک صفت مجازی ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے درمیان آپ فرق نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی آپ حق کے راستے کو نہیں پا سکیں گے۔ حقیقت ذاتی حیثیت ہوتی ہے، مجاز کسی ہستی میں، کسی شخصیت میں، کسی صفت کو اس کے تصوراتی انداز میں سمجھنے کا نام مجاز ہے۔ اب میں آپ کو قرآن سے یہ باتیں سمجھاؤں گا، دوسری کوئی بات نہیں کروں گا کہ کل آپ کہیں کہ بدر مسعود شاہ ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر قرآن سے دلائل نہ دے سکا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سمیع بصیر، کہ بے شک اللہ تعالی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، کہ اللہ تعالی بہت وسیع سماعتوں کا مالک اور بڑی